کر کہا تھا کہ ہاں سن لو میری زبان میں تمہارے سامنے غدار کھڑا، کیا کرو گے تم؟ کیا کرو گے تم کہ ہاں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اسد الدین اویسی باغی ہے تو ہاں میں یہ تمام اعلیٰ ذات کے برہمنیکل نظام کو برخاست کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ بغاوت ہے تو یقیناً میں تمہارا باغی ہوں۔ اگر ہندوستان کے غریب مظلوم عوام کو انصاف دلانا اگر یہ بغاوت ہے تو میں باغی ہوں۔ اگر حمایت بیگ کی انصاف کا مطالبہ کرنا اگر بغاوت ہے تو میں باغی ہوں۔ مراٹھواڑہ کے 1400 کسان جو خودکشی کر کے مر گئے، اگر ان کی موت کا سدبار تلاش کرنا اگر یہ بغاوت ہے تو میں باغی ہوں۔ اگر مہاراشٹر کے مظلوم مسلمانوں کو ریزرویشن دلانا اگر یہ بغاوت ہے تو میں باغی ہوں۔ اگر غریب مسلمانوں کو ان کے دو پیر پر کھڑانا اگر یہ بغاوت ہے تو میں باغی ہوں۔ نوجوانوں کو ان کا حق دلانا، ان کے مستقبل کو روشن کرنا اگر یہ بغاوت ہے تو میں باغی ہوں۔ ارے تمام حق کی آواز اٹھانے والے اگر باغی ہیں تو تمام کے تمام باغی ہیں۔ یاد رکھو پھر بچے گا کون؟ بچے گا کون؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم دلی میں ایک بہت بڑے مہاراج کے پاس گئے، ان کو بھی داڑھی ہے، ذرا کالی ہے داڑھی میں، بالا میرے سے لمبے ہے، انہوں وائٹ پہنتے میں شیروانی پہنتا۔ وہاں جا کر پرائم منسٹر نے کہا، کیا کہا پرائم منسٹر نے؟ پرائم منسٹر نے کہا کہ اگر ہم ہر وقت تنقید کرتے رہیں گے اور ہم اپنے تہذیب اور ثقافت پر فخر نہیں کریں گے تو دنیا ہم کو کیوں دیکھے؟ صحیح بات کہی پرائم منسٹر نے، اگر ہم سب ہر وقت تنقید کریں گے تو ہماری تہذیب اور تمدن کی طرف متوجہ دنیا کی ہوگی۔ میرا جواب ہندوستان کے وزیر اعظم مسٹر مودی سے ایک ہی ہے، اخلاق کو مارنا کیا ہندوستان کی تہذیب کو برباد کرنا نہیں تھا؟ اخلاق کو مارنا مسٹر مودی، مسٹر پرائم منسٹر، کیا اخلاق کی موت ہندوستان کی تہذیب کو کمزور کرنے کی سازش نہیں تھی؟ کیا حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی کے روہت ویمولا کو مجبور کر دینا کہ ایک نوجوان دلت بچہ اپنی جان لے لے مسٹر پرائم منسٹر، کیا وہ ہمارے ہندوستان کی تہذیب کے خلاف تھا یا اس کی تہذیب کے مطابق تھا؟ اور اگر اس کے خلاف تھا تو کیا دنیا ہمارا مذاق نہیں اڑائے گی مسٹر پرائم منسٹر؟ ہندوستان کے وزیر اعظم آپ ہیں مسٹر مودی، آپ سنگھ پریوار کے وزیر اعظم نہیں ہیں، آپ موہن بھگوت کے وزیر اعظم نہیں ہیں، آپ ہندوستان کے 100 کروڑ سے زائد ہندوستانیوں کے وزیر اعظم ہیں۔ کیا آپ کو یہ نہیں تکلیف ہوتی کہ جب روہت مر گیا بلکہ روہت کو کہا گیا کہ وہ ایک انسٹیٹیوشنل مارڈر ہے روہت کا، اخلاق کی موت ہوئی، گوشت کے نام پر اخلاق کو اس لیے مارا گیا کہ اخلاق مسلمان تھا، روہت کو اس لیے مجبور کر دیا گیا کہ اپنی جان دے دیا کیونکہ وہ دلت تھا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، بتائیے کیا ہماری تہذیب کے خلاف نہیں تھا؟ آپ کے پارٹی کے لوگ آئے دن گالی دیتے ہیں ہم کو۔ کرناٹکا کا ایک ایم پی بھٹکل کا وہاں کا ایم پی کہتا ہے کہ جب تک دنیا میں اسلام رہے گا دہشت گردی رہے گی۔ بتاؤ مسٹر پرائم منسٹر، آپ رولنگ پارٹی ہے، 280 ایم پی آپ کے پاس ہے اور آپ کا ایم پی کہہ رہا ہے کہ دنیا میں جب تک اسلام رہے گا دہشت گردی رہے گی۔ ارے وزیر اعظم صاحب، کبھی تو منہ کھولو، کبھی تو بولو، کبھی تو زبان ہلاؤ، کبھی تو دکھاؤ 56 انچ کا سینہ، کبھی نہیں دکھاتے آپ
آپ کا ایم پی ہم کو گالی دے رہا ہے کہ جب تک دنیا میں اسلام رہے گا دہشت گردی رہے گی. مسٹر پرائم منسٹر آپ 17 تاریخ کو صوفی کانفرنس میں جا رہے ہیں. یقیناً بہت سے علماء کرام آپ کو بتائیں گے صوفیزم کے بارے میں، مگر میں آپ کو صرف بتانا چاہ رہا ہوں اسلام کے بارے میں کہ جب تک اسلام رہے گا دنیا میں امن رہے گا، جب تک اسلام رہے گا دنیا میں سکون رہے گا، جب تک اسلام رہے گا ٹیررزم نہیں رہے گا. جس دن اسلام نہیں اس دن دنیا ہی نہیں تو ٹیررزم کی بات ہے. آج آپ کا ایم پی کہہ رہا ہے مسٹر پرائم منسٹر، آپ کا ایم پی کہہ رہا ہے کہ اسلام جب تک رہے گا ٹیررزم رہے گا. کیوں نہیں بی جے پی کے لوگ اس کے خلاف ایکشن لیتے؟ کیوں نہیں اس کو نکال کر پھینک دیتے کہ کیسے تو یہ بات کہہ رہا ہے؟ مگر ہمارے وزیر اعظم 17 تاریخ کو دلی کے صوفی کانفرنس میں جائیں گے. ہاں یقیناً آپ جا کر خواجہ اجمیری کا ذکر کریں گے مجھے معلوم ہے، مگر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں ہندوستان کے وزیر اعظم، خواجہ اجمیری کے آستانے میں بم بلاسٹ ہوا، اسیم آنند کو بیل کیسے ہو گئی؟ اسیم آنند کی بیل کے خلاف کیوں نہیں اپیل ڈالی گئی؟ اگر آپ صوفی کانفرنس میں جا کر سلطان ہند خواجہ اجمیری کا ذکر کریں گے مسٹر پرائم منسٹر، تو اسد الدین اویسی آپ سے سوال کر رہا ہے کہ بتائیے خواجہ اجمیری کے بم آستانے میں جو بم بلاسٹ ہوا جس میں 2 لوگ شہید ہوئے، کئی زخمی ہوئے، رمضان کا مہینہ تھا، روزے دار شہید ہوئے، روزے دار زخمی ہوئے، ہمارے سینوں میں تکلیف ہوئی، مگر بتائیے اس لوگوں کا کیا ہوگا؟ بتائیے، آپ کو بتانا ہوگا. آپ جا کر یہ نہیں بول سکتے کہ صوفیزم کی وجہ سے یقیناً صوفیزم ہے، یقیناً ہمارے میں مختلف مسالک ہے، مگر ہم آپ سے ایک ہی بات کا سوال کر رہے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کو فروغ دیتا یا ختم کرتا؟ آپ کو سوال آپ کے سامنے ہے مسٹر پرائم منسٹر. آپ جا کر یہ مت بولیے کہ نہیں ایسا نہیں تھا. ارے اسلام سیکھنا ہم کو آپ سے ضرورت نہیں ہے، صوفیزم سیکھنے کی ہم کو آپ سے ضرورت نہیں ہے. ہمارے معزز علماء کرام ہیں، ہم جانتے ہیں، مگر ہر بات پر ہم کو اینٹی نیشنل کہنا اور ہمارے مذہب کی توہین کرنا، یہ کیا بات ہے کہ اقتدار پر آپ آ کر بیٹھے ہیں اور اقتدار پر بیٹھنے کے بعد آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد ہندوستان کے وزیر اعظم ایک لفظ نہیں بولتے، خاموشی اختیار کر جاتے. روہت مارا گیا، 10 دن کے بعد لکھنؤ میں پرائم منسٹر نے کہا کہ ماں کے لال نے اپنے بیٹے کو کھو دیا. ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی پکچر کا کلائمیکس سین ہے. ہندوستان کے وزیر اعظم نے کہہ کر کہا کہ ماں کے لال نے اپنے بیٹے کو کھویا. میں ٹی وی پر دیکھ کر سوچا اب اور کچھ بولیں گے،